بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سراج سختہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ، اللہ کے ولی اور نیک لوگوں کے امام تھے۔ بغداد شریف میں ایک روز آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اس دوران خلیفہ کا مشہور وزیر احمد بن یزید الکاتب عربی گھوڑے پر سوار بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اس کے گھوڑے کی زمین اور لگام کی زین اور لگام سونے کی تھی، اور اس پر مختلف قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس کے ارد گرد ترکی اور رومی غلام ہاتھ باندھے چل رہے تھے۔ جب وہ حضرت سراج سختہ رحمۃ اللہ علیہ السلام کی محفل کے قریب آیا تو اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور واعظ سننے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے محفل میں بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت سراج سختہ رحمۃ اللہ علیہ السلام فرما رہے تھے، انسان اپنی طاقت کے لحاظ سے 18,000 جہانوں سے کم ہے، مگر اللہ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ سرکشی میں سب سے زیادہ ہے۔ تعجب ہے، ایک طرف اتنا کمزور اور دوسری طرف اتنا حد سے بڑا ہوا انسان۔ آپ کی یہ بات سن کر احمد بن یزید کاتب کے دل میں کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح لگے اور وہ رونے لگے۔ وہ اتنے زور سے رویا کہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر جا کر اس نے نہ تو کوئی چیز کھائی اور نہ ہی کوئی بات چیت کی۔ دوسرے دن وہ پھر حضرت سراج سختہ رحمۃ اللہ کی محفل میں آئے، لیکن آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ تیسرے دن وہ پیدل چل کر آپ کی محفل میں حاضر ہوا، وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے کپڑے آج بھی عمدہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جب محفل کا اختتام ہوا اور لوگ وہاں سے چلے آئے تو وہ آگے بڑھا اور حضرت سراج سختہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگا، اے امام مسلمین، آپ کا آواز میرے دل میں گر کر گیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور اہل دنیا سے میں متنفر ہو گیا ہوں۔ میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاؤں، دنیا کو چھوڑ دوں اور اہل دنیا سے دور ہو جاؤں۔ آپ مجھے کوئی وصیت اور نصیحت فرمائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے پاس بیٹھ کر وہاں سے اٹھا اور صحرا کی طرف نکل گیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی اور آپ کے پاس آئی اور اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کہنے لگی، اے امام مسلمین، میرا ایک نوجوان خوبصورت بیٹا تھا۔ ایک دن وہ آپ کی محفل میں وعظ سننے کے لیے آیا۔ جب وہ گھر سے چلا تھا تو حشاش بشاش اور ہنستا مسکراتا ہوا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو غم زدہ اور دکھی تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور چہرے سے گہرا غم ٹپک رہا تھا۔ اس نے نہ کوئی بات کی اور نہ کچھ کھایا پیا اور پھر کہیں چلا گیا۔ کتنے دن گزر چکے ہیں، اس کا کچھ اتا پتہ معلوم نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر آپ بھی رونے لگے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت سراج سختہ رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے کہ صبر کرو اور ہمت سے کام لو۔ اگر تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں ضرور تمہیں اس کی اطلاع دے دوں گا۔ چند دن گزرنے کے بعد رات کے وقت آپ کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، احمد بن یزید ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فوراً ایک خادم کو بھیجا اور اس کی بوڑھی ماں کو اس کی آمد کی اطلاع کر دے۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ احمد بن یزید بڑی درویشانہ حالت میں سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، موٹاپا ختم ہو چکا تھا، اب تو اس کا بدن ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی کمر بھی جھک گئی تھی۔ تن پر نرم و نازک لباس فاخرہ کی بجائے صرف ایک پرانی سی کھردری چادر تھی جس سے اس نے اپنا بدن ڈھانپ رکھا تھا۔ ہاتھ میں اس کے کاسہ بھی پکڑ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اندر آ جاؤ۔ احمد بن یزید اندر آ گیا اور سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، اے امام مسلمین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں سے آپ کو نوازے۔ آپ نے مجھے دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے۔ میں اس احسان کا بدلہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا، اس کی بڑی ماں، اس کی خوبصورت بیوی اور اس کا چھوٹا بیٹا روتے روتے اس کے پاس آ گئے۔ اس کی ماں کہنے لگی، اے نور چشم، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میرا نہ صحیح ان بچوں کا تو خیال کر، ان پر مہربانی کر کے ان کو بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ دیکھ کر کچھ ترس کر۔ اس کی یہ باتیں سن کر سب رونے لگے، اب بڑی آہذاری کرنے لگے، لیکن احمد بن یزید نے کسی کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے گھر والے روتے پیٹتے واپس گھر چلے گئے۔
ان کے جانے کے بعد اس نے شیخ سے کہا، میرے محترم مکرم، آپ نے کیوں انہیں میرے آنے کی خبر کر دی تھی؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ میرے پاس آئی تھی، جب ان کی ہزاری دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ جب بھی تم میرے پاس آؤ گے میں انہیں مطلع کروں گا۔ اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی، وہ پھر اپنی سابقہ زندگی میں لوٹ آئے، لیکن جلد ہی وہ مایوس ہو گئے۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی، دیکھو میں نوجوان عورت ہوں، میرا کچھ خیال کرو، میں خاوند کے بغیر کیسے رہوں گی؟ احمد بن یزید نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم میری طرف سے آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ اس کی بیوی نے یہ سن کر کہا، اچھا پھر اپنا یہ بچہ بھی ساتھ ہی لیتے جاؤ۔ اس نے کہا، بڑی خوشی ہے۔ اس نے اپنے بچے کو بلایا، اس کے بدن سے اس کا ریشمی لباس اتار کر پھینک دیا اور اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو دے دیا۔ جب اس کی ماں اور بیوی نے یہ صورتحال دیکھی تو رونے پیٹنے لگی۔ اس سے بھی اس کا دل دنیا کی محبت کی طرف واپس نہ آیا۔ اس نے بڑے عزم و استقلال کے ساتھ اپنے بچے سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بیٹے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے تو پھر اسی لباس میں رہنا ہوگا جو میں نے تمہیں پہنایا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جہاں چاہے رہو۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں اور اس زندگی کو اختیار کرتا ہوں اور جو آپ نے خود کے لیے پسند کی ہے۔ احمد بن یزید نے اپنے لختے جگر کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل گیا۔ تقریباً 2 سال گزر جانے کے بعد ایک رات پھر حضرت سراج سکتہ رحمۃ اللہ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو کوئی شخص احمد بن یزید کا یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ مہربانی فرما کر میرے پاس تشریف لائے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ آپ فوراً اس آدمی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ شخص آپ کو مقبرہ شونیری میں لے گیا۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا، قبروں کے درمیان ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا جس میں احمد بن یزید سخت بیماری کی حالت میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور زبان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کہ عالموں کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ حضرت سرائے رکھ سکتہ اندر داخل ہوئے اور پھر صبح تک وہیں رہے۔ جب صبح روشن ہوئی تو احمد بن یزید کا وصال ہو گیا۔ آپ نے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا تاکہ اس کے کفن و دفن کا انتظام کروایا جا سکے۔ جب آپ شہر میں داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ لوگوں کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر شہر سے باہر چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ گزشتہ رات کسی نے ندا دی ہے کہ جو بھی اللہ کے ولی کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ مقبرہ شنیری میں چلا جائے۔ جب آپ اس کے کفن و دفن کا انتظام کر چکے تھے اور واپس مقبرہ شنیری میں آئے تو دیکھا کہ پورا قبرستان لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ بڑی مشکل سے سراج سکتہ رحمۃ اللہ نے انہیں عصر کے وقت دفنایا۔